بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ سوال آ رہا تھا کہ قربانی کس پر ضروری ہے، کتنی مقدار میں ہمارے پاس مال ہو کہ اس پر قربانی واجب اور ضروری ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کو واجب کہا، ضروری کہا، تو بہت سے محدثین اکرام نے، فقہاء اعظام نے سنت مؤکدہ کہا، اور بعض نے مستحب قرار دیا ہے۔ تو سب کی بات اپنی اپنی جگہ درست ہے، سب کی بات کا معیار الگ الگ ہے، یعنی کس حالت میں قربانی مستحب ہو جاتی ہے، کس حالت میں قربانی ضروری ہو جاتی ہے، اور کس حالت میں قربانی سنت مؤکدہ ہو جاتی ہے۔ تمام باتوں کا الگ الگ معیار ہے۔ ہم آج کے اس درس میں انہی معیار کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور اس پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ اس باب میں جو سب سے پہلی حدیث آتی ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأيتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، رواہ مسلم۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اس کو چاہیے کہ اپنا بال اور اپنا ناخن نہ کاٹے، بلکہ کب کاٹے؟ قربانی کے دن، عید کی نماز کے بعد۔ ہمیں بال کاٹنے اور ناخن کاٹنے والی بحث سے اس وقت مطلب نہیں ہے، بلکہ اس حدیث سے جو استدلال مقصود ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ بیان فرمایا کہ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، کہ تم میں سے کوئی اگر ارادہ کرتا ہے کہ وہ قربانی کرے گا تو اپنا بال اور اپنا ناخن نہ کاٹے۔ تو یہاں پر ارادہ کا لفظ اختیاری ہے، یعنی قربانی ہر شخص پر نماز کی طرح ضروری نہیں ہے، روزہ کی طرح ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ ایک سنت ہے، اور سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ضروری والی سنت اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایسی دلائل بھی موجود ہیں جو اختیاری سے تھوڑا سا اوپر اس کو لے جاتی ہے، اور وہ دلائل اس بات پر گماز ہیں کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کی طاقت ہو، جس کی وسعت ہو، اور وسعت اور طاقت اور گنجائش رہتے ہوئے بھی وہ قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ یہ وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو طاقت کے باوجود قربانی کے عمل سے گریز کرے، جو طاقت رکھتے ہوئے قربانی نہ کرے بلکہ اس سے ہٹ دھرمی سے پیش آئے اور اس حکم کو بجا نہ لائے، تو ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث میں وعید ہے۔ یہ ایسی حدیث ہے کہ اس میں سند میں تھوڑا سا کلام ہے، لیکن علامہ البانی اور حافظ زبیر علی زئی رحمہم اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے، اور اس وعید کو دیکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں، بلکہ محدثین اعظام اور فقہاء اعظام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث سے ضرور یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا عمل سنت مؤکدہ ہے، یعنی طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہ کرے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اگر طاقت رکھتے ہیں، اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے، تو ہمیں قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اس باب میں اور ایک حدیث ہے، اس کو امام البانی نے حسن قرار دیا ہے، اور زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے
اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس حدیث کے شواہد اتنے زیادہ ہیں کہ ان شواہد سے مل کر کے یہ حسن درجے تک ضرور پہنچتی ہے۔ حضرت مخنف بن سنیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کننا وقوفا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرفہ فقال یا ایہا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفہ کے دن مقام عرفات میں موجود تھے کہ اس حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم میں سے ہر گھر والے پر ضروری ہے کہ ہر سال ایک قربانی اللہ کے نام سے پیش کرے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ طاقت رکھنے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اس لیے ان تمام دلائل کے مد نظر، ان تمام دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے قربانی کا عمل، ہمیں طاقت رکھتے ہوئے ضرور اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ ائمہ ثلاثہ کا کہنا ہے، ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں جیسے امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ قربانی کا عمل سنت مؤکدہ ہے، اور محمد ابن عثیمین رحمہ اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان دلائل کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی سنت ہے جو ضروری ہے، طاقت رکھنے کے باوجود ہم اگر نہ کریں تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ اسی طریقے سے جو امام ابو حنیفہ ہیں وہ تھوڑے سے الگ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قربانی واجب اور ضروری ہے، لیکن ان کے کہنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ جو طاقت رکھتا ہے، جو گنجائش رکھتا ہے، وسعت رکھتا ہے، اس پر قربانی ضروری اور واجب ہے، ان کو ضرور کرنا چاہیے۔ ان کہ طاقت رکھنے کے باوجود ہمیں قربانی کا عمل چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تو نماز پڑھ اپنے رب کے لیے اور قربانی کر۔ اس سے بھی قربانی کا ثبوت ملتا ہے، بلکہ قربانی کا سنت مؤکدہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے اس آیت کریمہ سے کہ یہاں پر قربانی کے واجب اور سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ میں قربانی اور عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خالص کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ عبادت صرف اللہ رب العالمین کے لیے کی جائے۔ قربانی اگر کی جائے، اگر جانور ذبح کیا جائے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کے نام پر کیا جائے، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ کفار مشرکین ذبح کرتے تھے اور قربانی پیش کرتے تھے غیر اللہ کے لیے، غیر اللہ کے نام پر۔ تو اس عقیدے سے اسلام کے عقیدے کی طرف پھیرنے کے لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور اپنے رب کے لیے قربانی کر۔ بہرحال اس آیت کریمہ سے ضرور اتنا ثابت ہوتا ہے کہ قربانی ہمیں طاقت اگر ہم رکھتے ہیں قربانی کی تو ہمیں ضرور قربانی کرنی چاہیے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ طاقت رکھنے کے باوجود ہمیں قربانی کا عمل چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ طاقت اگر ہم رکھیں، ہمارے پاس اگر اتنی دولت ہے، اتنا مال ہے کہ ہم اہل و عیال کے خرچ کے علاوہ اگر ہمارے پاس اتنی رقم ہے کہ ہم قربانی کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے۔ اب آیا اس مسئلے پر یہ بات آتی ہے کہ ہم قرض لے کر قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ دوسرا ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ اس ٹاپک اور موضوع پر ایک دوسرے درس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔